حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ تجویز آئی تو نے کیا یا رسول اللہ، یہ مقام ابراہیم ہے، بابا جی کی یاد ہے، تو یہاں ہم 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیا کریں؟ مدینہ منورہ میں جب تک حجاب کا حکم نہیں آیا تھا سارے لوگ آتے جاتے تھے، حضور کے گھر میں مسلمان بھی آتے تھے، کافر بھی آتے تھے، منافق بھی آتے تھے، چونکہ حجاب کا ازواج مطہرات اندر ہوتی تھی تو پردہ نہیں ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ غیرت والے بزرگ کون سے ہیں؟ غیرت کا سمبل کون ہے؟ حضرت عمر۔ اپنا حضرت صدیق اکبر صدر تصدیق میں، اور حضرت عثمان حیا میں، حضرت علی شجاعت میں، اور حضرت عمر کس میں زیادہ معروف تھے؟ غیرت۔ کہتی ہیں ایک دن باہر نکلی کسی کام کے لیے، شام کا وقت تھا، تو حضرت عمر نے دیکھ لیا، سودا کدھر جا رہی ہو؟ میں نے دیکھ لیا تمہیں۔ یا اللہ، پہچان لیا میں نے، کہاں جا رہی ہو؟ اب وہ الٹے پاؤں واپس، یا رسول اللہ عمر تو باہر ناکے پہ بیٹھا ہے۔ لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ قرآن کریم میں جن صحابہ کرام کا براہ راست یا بالواسطہ تذکرہ ہے، یا جن کے بارے میں کچھ آیات میں اشارات یا واقعات ملتے ہیں، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ چند بزرگوں کا تذکرہ کیا تھا، بہت سے ہیں، اب ایک اور بہت بڑے صحابی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، کچھ دیر چلے گا یہ، کہ جن کی رائے کی تائید میں قرآن پاک کی بہت سی آیات نازل ہوئی، اور وہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 3 باتوں کے بارے میں خود فرماتے ہیں، وافقنی ربی فی ثلاث، میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت میں وحی نازل کی ہے۔ لیکن اور آیات بھی ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں حضرت عمر کے تذکرے میں ان کی تعداد 22 بتائی ہے، نشاندہی بھی کی ہے، یہ آیت 22-23 تک موافقات عمر بیان کی جاتی ہیں۔ یہ حضرت عمر نے کسی مسئلے پہ رائے دی یا کوئی تجویز پیش کی، کوئی مسئلہ پیش آیا ہے رائے دی، یا کوئی معاملے میں تجویز یا کہ یہ ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے اس کی تائید میں وحی نازل کی۔ یہ حضرت عمر کے اعزازات میں سے ایک بڑا اعزاز ہے۔ یہ بھی اعزاز ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بات اعزاز دینے کے لیے حضرت عمر سے کہلوائی، پھر اس کی تائید میں آیت نازل فرما دی۔ یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، حضرت عمر نے بتایا ان کو، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا، اللہ پاک حضرت عمر نے بتایا تو اللہ کو پتہ چلا کہ یہ بھی ہونا چاہیے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اعزاز ہے، یہ ایک بات اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی زبان سے کہلوائی، اور پھر اس کی تائید میں قرآن پاک میں آیت نازل کر دی۔ یہ 20-22 آیات امام سیوطی کے بقول، ان کا تھوڑا تذکرہ کرنا چاہوں گا، ایک ترتیب سے تذکرہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ ایک آیت ذکر کروں گا، بیت اللہ شریف، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حرمت، عظمت اور اس کی رونق میں اضافہ فرماتا رہے۔ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے آپ حضرات جب تصویر دیکھتے ہیں، یا جن کو اللہ پاک نے موقع دیا وہ دیکھا ہے کہ ایک شیشے کے فریم کے اندر گول اندر ایک پتھر ہے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔
انہوں نے شیشے کے گول فریم میں اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ وہ حرکتیں نہ کریں جو کیا کرتے ہیں۔ شیشے کا ایک خول ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ پتھر وہ ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، بیت اللہ کی دیوار کی اینٹیں لگائی تھی، اس پر کھڑے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی روایات پہ آتا ہے، بلکہ غور سے دیکھے تو نظر بھی آتا ہے کہ پاؤں کے نشانات بھی ہیں۔ اب پتھر پہ عام طور پہ نشان پڑتے نہیں ہیں، پتھر پہ عام طور پہ نشان مال بھی کھڑا تو نشان نہیں پڑتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات وہاں دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں، ان کے قدموں کا نشان بھی ہے۔ اور وہ پتھر اصل پتھر محفوظ ہے، اللہ پاک نے بعض چیزیں یادگار کے طور پر محفوظ رکھی ہوئی ہیں۔ وہ بیت اللہ کے دروازے کے بالکل سامنے، آپ کبھی تصویر کو غور سے دیکھے، شیشے کا خول ہے، اوپر سنہری جالی ہے، اور اس کے اندر وہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے، یادگار کے طور پر موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، بیت اللہ کا کنٹرول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا، بت شت توڑے سارے، باقی ساری جتنی یادگاریں یا علامتیں تھیں حضور نے صاف کر دی۔ زیادہ تر بت تھے، وہ سارے بت حضور نے کیا کر دیے؟ توڑ دیے۔ حرم کے ماحول کو بالکل پاک کر دیا، بلکہ صرف حرم کا ماحول نہیں۔ ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا اعلان صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر ایھا الناس کہہ کے کیا تھا تو چاروں طرف بت ہی تھے، 360 بتوں کے درمیان کھڑے ہو کر حضور نے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، بلکہ صفا پر بھی اصافر یا نائلہ کا بت کھڑا تھا، بت کے ساتھ کھڑے ہو کر، بتوں کے درمیان کھڑے ہو کر حضور نے اعلان فرمایا تھا۔ لیکن حضور کی محنت کا پہلا ثمرہ یہ کہ جب 22 سال 23 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ اعلان فرمایا، کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، جاہلیت کی ساری قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں، تو حرم نہیں، پورے جزیرۃ العرب میں ایک بت بھی باقی نہیں تھا۔ 360 تو حرم میں تھے نا، جزیرۃ العرب میں کتنے ہوں گے؟ جزیرۃ العرب سے کیا مراد ہے؟ سعودی عرب سارا، یمن سارا، بحرین سارا، اور یہ تبوک اور نجران اور دہران پوری۔ کبھی نقشہ دیکھیں ذرا، اور نقشہ بھی دیکھ لیا کریں، سمندر کے درمیان 3 طرف پانی ہے، درمیان میں ایک پٹی ہے زمین کی، اور ایک طرف خشکی ہے عراق کی جانب۔ جو 3 طرف پانی ہے، درمیان میں ایک زمین کا ٹکڑا ہے، یہ جزیرۃ العرب ہے۔ اس میں یمن بھی ہے، اس میں بحرین بھی ہے، اس میں سعودیہ بھی ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی عمارتیں بھی ہیں۔ تو یہ جزیرۃ العرب میں اس وقت جب حضور نے کھڑے ہو کر 22 سال پہلے پہلا اعلان کیا تھا، اس وقت 7 بت کھڑا تھا، بتوں کے ماحول میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا۔ اور جب 20-22 سال کے بعد 20-30 سال قوموں کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتے، قوموں کی زندگی میں 20, 30, 40, 50 سال کچھ بھی نہیں ہوتے۔ ہم 70 سال سے لڑک رہے ہیں، کچھ سمجھ آ رہی ہے ہمیں؟ کہاں ہے کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں، 70 سال ہو گئے لڑک رہے ہیں۔ خیر، لیکن 20 سال کے عرصے میں یہ بھی حضور کے معجزات میں معجزہ شمار کیا جاتا ہے کہ 20-22 سال کے قلیل ترین عرصے میں پورا سماج بدل دیا۔ اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ جب حضور نے پہلا اعلان کیا تھا تو چاروں طرف کیا تھے؟ بت تھے، اور جب اپنی مشن کی تکمیل کا اعلان فرما رہے ہیں، فزت ورب الکعبہ نعرہ لگا رہے ہیں، فزت ورب الکعبہ، اس وقت پورے جزیرۃ العرب میں ایک بت بھی باقی نہیں تھا،
خیر حضور نے بت سازی یہ علامت باقی رکھی، بہت سی علامتیں مٹا دیں، بہت سی علامتیں کیا کرتی باقی رکھی۔ مقام ابراہیم پتھر ویسے کا ویسا تھا، اب بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ تجویز آئی تو نے کیا یا رسول اللہ، یہ مقام ابراہیم ہے، بابا جی کی یاد ہے، تو یہاں ہم 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیا کریں، بابا جی کے ایصال ثواب کے لیے، بابا جی کی یاد میں، یا اس سے یہ برکت کے لیے، یا 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں۔ تو حضور خاموش ہو گئے۔ بھائی اس قسم کے معاملات میں آرڈر تو اوپر سے آتا ہے نا، یہ تو تجویز تھی، آرڈر کہاں سے آنا تھا؟ اوپر سے۔ تو حضور کا معمول یہ تھا کہ کوئی ایسی بات آتی تو انتظار فرماتے تھے وحی کا، کہ وحی کیا کہتی ہے، تسلسل بھی تھا، ان کا کنیکشن قائم تھا، موجود تھا، جبریل آئیں گے بتائیں گے۔ حضرت عمر نے ایک بار پھر یاد، یا رسول اللہ وہ حکم فرما دیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں۔ حضور خاموش ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حکم نازل کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم من دخلہ کان آمنا۔ اللہ فرمایا کہ یہ مقام ابراہیم جو ہے نا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ کی طرف وحی آنے کے بعد اللہ پاک نے، وحی میں تو صراحت نہیں ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا، یہ نفل ہے لیکن طواف کا حصہ ہے۔ طواف کسے کہتے ہیں؟ 7 چکر 2 رکعت۔ آپ فقہ کی کتابوں پڑھتے ہیں، طواف ایک چکر کا نام طواف نہیں ہے، طواف کے 2 حصے ہیں، 7 چکر بیت اللہ کے اس ترتیب کے ساتھ جو بیان فرمائی ہے، اور 7 چکروں کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں، اور پھر مقام ابراہیم پر اب وہ تو مشکل ہے نا کہ سارے وہیں پڑھیں، جتنا قریب پڑھ سکیں اتنا قریب پڑھ سکیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی کہ یا رسول اللہ مقام ابراہیم پر ہمیں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، تو اللہ پاک نے حکم دیا، اللہ پاک کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ 2 رکعتیں یہ طواف کا حصہ بن گئی ہیں، یہ 2 رکعتیں طواف کا حصہ بن گئی ہیں کہ 7 چکر لگانے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تو 2 رکعتیں پڑھیں گے اور آپ کا طواف ایک طواف مکمل ہوگا۔ تو یہ موافقات میں سے ایک موافقہ ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تجویز کی تائید میں۔ ایک کا ذکر اور، وہ تو 3 کا ذکر کرتے ہیں، ایک اور ذکر کر دیتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں جب تک حجاب کا حکم نہیں آیا تھا، سارے لوگ آتے جاتے تھے حضور کے گھر میں، مسلمان بھی آتے تھے، کافر بھی آتے تھے، منافق بھی آتے تھے، چونکہ حجاب کا حکم ازواج مطہرات اندر ہوتی تھی تو پردہ نہیں ہوتا تھا، آتے دیکھتے تھے۔ تو حضرت عمر کو غصہ آتا تھا، غیرت آتی تھی، منافق بھی آتے ہیں اور کافر بھی آتے ہیں اور سارے آتے ہیں، اور ازواج مطہرات سامنے بیٹھی ہوتی ہیں اور انہیں ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا اپنا سب سے زیادہ غیرت والے بزرگ کون سے ہیں؟ غیرت کا سمبل کون ہے؟ حضرت عمر۔ اپنا حضرت صدیق اکبر تصدیق میں، اور حضرت عثمان حیا میں، حضرت علی شجاعت میں، اور حضرت عمر کس میں زیادہ معروف تھے؟ غیرت میں۔ جو آپ کو مسئلہ آیا یا رسول اللہ، نہیں 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 یا رسول اللہ ان کو کہیں پردہ کیا کریں، ازواج مطہرات سے کہیں کہ پردہ کیا کریں۔
اب حضور اپنے پابند تھے، اوپر گئے، اوپر حکم آئے گا تو گئے. حتیٰ کہ حضرت عمر ایک دفعہ ایسا، بخاری کی روایت ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ بات کو اشارات قرائت میں کیا، بھی کپل نہ کیا کرو، اندر بیٹھا کرو، باہر نہیں نکلا کرو، یہ نہ کرو، وہی کہتے بھی رہتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت سودا بنت زمعہ ام المومنین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے نکاح کیا تھا، سودا بنت زمعہ رضی اللہ، ہماری دوسری بڑی امی ہے. یہ ہماری بڑی امی حضرت خدیجہ ہے، دوسری بڑی امی یہ ہے مکہ مکرمہ، باقی شادیاں مدینے میں جا کے کی ہیں. تو خیر بڑی معزز خاتون تھی، بڑے خاندان کی تھی، قد لمبا تھا، رنگ تھوڑا سا یعنی سرمئی کہہ لیں، اور وزن ٹھیک ٹھاک تھا، دور سے پہچانی جاتی تھی. کہتی ہیں ایک دن باہر نکلی کسی کام کے لیے، شام کا وقت تھا، تو حضرت عمر نے دیکھ لیا، سودا کدھر جا رہی ہو؟ میں نے دیکھ لیا تمہیں. یا اللہ، پہچان لیا میں نے، کہاں جا رہی ہو؟ اب وہ الٹے پاؤں واپس. یا رسول اللہ، عمر تو باہر کے ناکے پہ بیٹھا ہے. عمر تو ناکا لگائے بیٹھا ہوا. اس نے مجھے یہ کہا ہے، حضور مسکرائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، نہیں عام مسلمان عورتوں سے بھی کہیں، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے. کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا کے رکھیں. دیکھیے قرآن پاک نے دو لفظ بولے ہیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ یدنین علیہن من جلابیبہن. ایک ہے خمار، ایک ہے جلباب. خمار اور ہے، جلباب اور ہے. خمار دوپٹہ ہے، جلباب بڑی چادر ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینے کو ڈھانپ کے رکھیں دوپٹے کے ساتھ. یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سروں پر اوپر چادر ڈال کے رکھیں. دو باتیں قرآن پاک نے عورت کے لیے لازمی قرار دی ہیں، خمار بھی اور کیا، جلباب بھی. فرمایا ان کو کہہ دیجئے، ازواج سے بھی کہہ دیجئے، بنات سے بھی کہہ دیجئے، اور نساء المومنین سے بھی کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن. اور دوسری جگہ کیا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ. حالانکہ جاہلیت کے زمانے میں یہ تھا جو آج کل ہے، دوپٹہ ہے گلے میں ہے. دوپٹہ ہے لیکن وہ دوپٹے رسی ہے، اور رسی کس میں ہے، گلے میں، تاکہ آسان رہے پکڑنا. میں کہا کرتا ہوں یہ آسانی کے لیے کہ فرشتوں کو دقت نہ پیش آئے، وہ پکڑے چل. آج کل ہے نا، دوپٹہ کہاں ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے، ہمارے دوپٹہ سینے پر. قرآن پاک والی دوپٹے کی جگہ کیا ہے، سینہ ڈھانپیں، اور چادر کی جگہ کیا ہے، اپنے اوپر، یدنین اپنے پورے جسم پر. یدنین علیہن من جلابیبہن، دوپٹے سے اپنا سینہ ڈھانپیں اور چادر کے ساتھ خود اپنے آپ کو ڈھانپیں. یہ حکم آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تجویز میری تھی، حکم اللہ کا تھا، اور یہ بھی ان باتوں میں سے ہے وافقنی ربی، میرے رب نے میری موافقت میں وہی نازل فرمائی. باقی پھر انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد